بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج اسلامیات کے کچھ کویشچن ایسے ہیں جو بار بار پیپر میں ریپیٹ ہوتے ہیں، آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ یہ وہ سوال ہیں جو بار بار پیپرز میں آتے ہیں، آپ نے نہایت توجہ سے ان کو سننا ہے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ یہ اسٹیٹک جنرل نالج کے کویشچن ہیں جو ہمیشہ قائم رہتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کے جو اسلامیات کا جو پورشن ہے، اگر ان سوالات میں سے کوئی سوال آتا ہے ایزیلی اس کو حل کر سکیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت یونس واز ایٹن بائی لیزرڈ، مین، فش یا آنٹ؟ حضرت یونس کو کس نے کھایا تھا؟ تو اس کا درست آپشن ہے فش۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا ملک عراق کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ قرآن مجید کی 10ویں سورت جو سورہ یونس کہلاتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ What did Prophet Yunus recite in the whale؟ ویل کی جب اندر تھے، ان کے جو پیٹ میں تھے، تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے کس چیز کی تلاوت کی؟ آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹھڑی سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ تو یہ جو آیات ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو جب بھی ہم مصیبت میں ہوں، جب بھی ہم پریشانی میں ہوں، تو اس آیات کو ہم اپنا ذکر اذکار اس کو کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری پریشانیوں کو یا ہماری مشکلوں کا آسان فرماتا ہے۔ وچ پرافٹ از کالڈ ذوالنون؟ تو حضرت یونس علیہ السلام کو ہی ذوالنون کہتے تھے۔ ذوالنون کا لفظی ملتے ہیں میکائیل ہیز ڈیوٹی آف، میکائیل کے ذمہ کیا ذمہ داری ہے، ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ بلوئنگ آف دی ٹرمپٹ، رین، پریئنگ یا ٹیکنگ اوے سول؟ اس میں سے درست آپشن ہے وہ ہے رین، بارش برسانا، حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے۔ تمام جو فرشتے ہیں ان میں سے 4 فرشتے مقرب ترین ہیں جن کو عالم کے بڑے بڑے امور اور ملک و ملکوت کے عظیم کام سپرد ہیں۔ ان میں سے ایک جبرائیل ہیں، دوسرے میکائیل ہیں، تیسرے اسرافیل ہیں اور چوتھے اسرائیل ہیں۔ مزید ان کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے ان کے ذمہ تھا کہ وہ انبیاء کرام کی طرف وحی لایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت جبرائیل کا ذکر نام کے ساتھ 4 جگہوں پر آیا ہے۔ قرآن میں آپ کو روح القدس، الروح الامین بھی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میکائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے پانی برسانا اور خدا کی مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام۔ اس کے بعد ہے حضرت اسرافیل جو ہیں وہ قیامت کے وقت یا خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ ان کے بعد ہیں اسرائیل جو ہیں وہ روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی خدمت ان کو سپرد کی گئی ہے۔ ان کو فرشتہ اجل اور ملک الموت بھی کہا جاتا ہے اسرائیل کو۔ تو آپ سے اگر پیپر میں کوئی بھی کویشچن آ جائے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، میکائیل علیہ السلام کے بارے میں، اسرافیل یا اسرائیل یا ان کی ڈیوٹیاں یا ان کے دیگر نام، تو آپ کو بہتر اندازہ ہوگا اس سلائیڈ کو دیکھنے کے بعد۔ آگے چلتے ہیں۔ Who was appointed by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to write down the revelation؟ تو جو Who was appointed by the Holy Prophet to write down the revelation؟ تو کاتب وحی کون تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا تھا؟ تو آپشن ہے ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سعید بن زید۔ تو اس میں جو درست آپشن ہے وہ ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید جو ہے وہ قرآن مجید جمع کرنے والی جماعت کے امیر ہیں اور آپ نے اپنی جماعت کے ساتھ خلافت صدیقی میں قرآن مجید جمع کیا اور عہد عثمانی میں اسے مصاحف میں نقل فرمایا۔ آپ سے بڑی مخلوق نے احادیث روایت کی ہیں۔ 50 سال کی آپ نے عمر پائی اور 45 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ وچ صحابی نیم از گیون ان دی قرآن؟ قرآن پاک میں کون سے صحابی کا ذکر آیا ہے؟ حضرت زید بن ثابت، حضرت زید بن حارث، حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے حضرت زید بن حارث۔ سیدنا زید بن حارثہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ آپ کو بچپن میں اغوا کر کے غلام بنا لیا گیا تھا۔ کئی ہاتھوں سے بکتے ہوئے آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے خرید لیا اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی نظر کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے اس غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور جنگ موتا میں سیدنا زید مسلم افواج کے کمانڈر تھے۔ آپ نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت
شہادت نوش فرمایا۔ اس وقت جنگ موتا جو ہے وہ 8 ہجری ستمبر 629 عیسوی میں ہوئی۔ مزدلفہ از لوکیٹڈ بٹوین، مزدلفہ جو ہے وہ کن کے درمیان ہے؟ منا اور عرفات کے، عرفات اور مکہ کے، مزدلفہ اور حجاز کے، اور مکہ اینڈ مدینہ کے۔ تو مزدلفہ جو ہے وہ منا اور عرفات کے درمیان ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، یہ آپ کو میپ میں دکھائی گئی ہے۔ یہ نیچے جو ہیں وہ عرفات کا میدان ہے، اوپر منا ہے، مطلب منا کے یہ مشرق جنوب میں ہے اور عرفات کے مغرب میں۔ اور جو یہ مزدلفہ جو ہے یہ ایک ایسی کھلی جگہ ہے جہاں پر ہر سال مسلمان حج کے موقع پر 9 ذی الحج کو مغرب کے بعد عرفات سے چلتے ہیں، یہاں آ کے اکٹھے ہوتے ہیں اور یہاں مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے رات بسر کرتے ہیں، اور یہاں سے شیطان کے لیے، جو شیطان ہے جو منا میں یا جمرات جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے کنکریں اکٹھا کرتے ہیں، اور اگلے دن صبح فجر کے وقت حجاج جو ہیں وہ منا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو یاد رکھنے کے لیے اس لیے آپ ذرا ذہن بنا لیں، جو مزدلفہ جو ہے وہ بالکل ایک میدان ہے جو عرفات کے اور منا کے درمیان میں آتا ہے۔ Who was first حافظ of قرآن؟ حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عزیر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون ہم۔ ان میں سے جو آپشن درست ہے وہ ہے ڈی آپشن، حضرت محمد پیس بی اپون ہم۔ سوال ہے فرسٹ حافظ آف قرآن امنگ صحابہ، صحابہ کرام میں سے کون پہلے حافظ قرآن تھے؟ حضرت عثمان بن عفان پہلے حافظ قرآن تھے، ان کا تعلق قبیلہ جو بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے، اور اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے اور داماد رسول تھے۔ حضرت عثمان غنی عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے، اور ان کی کنیت ذوالنورین ہے کیونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا تھا، پہلے رقیہ بنت محمد سے، پھر ان کی وفات کے بعد کلثوم بنت محمد سے نکاح کیا، اس وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان کے والد کا نام اگر پوچھ لیا جائے تو ان کے والد کا نام عفان ہے، اور ان کے اس قبیلے سے تعلق ہے، پچھلے پیپروں میں ایک کویشچن آیا ہوا ہے، وہ بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے جو پہلے حافظ قرآن ہے، اور تیسرے خلیفہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور ان کی جو ازدواج میں ہیں رقیہ بنت محمد اور کلثوم بنت محمد۔ دوستو اب اس میں سے کافی کویشچن جو ہیں وہ ہمارے حل ہو گئے ہیں۔ اکثر کویشچن میں پوچھا ہے حضرت عثمان کے والد کا نام، میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، اور تیسرے خلیفہ ہیں حافظ قرآن ہے، عشرہ مبشرہ تعلق ہے، ذوالنورین کہتے ہیں۔ دوستو اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اسی طرح جتنے بھی پاسٹ پیپر ہیں PPSC کے، FPSC کے، NTS کے، ان تمام کو حل کیا جائے گا، اور اسی طرح سے ہی بریف ان کا بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تاکہ آپ کو پیپر کو سمجھنے میں اور کنسیپٹ جو ہے اس طرح سے اس کی تیاری ہوگی، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھولیں گے نہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تمام نوٹیفیکیشن مل سکے۔ Which is the first revealed book؟ پہلی جو آسمانی کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ زبور، انجیل، توریت یا قرآن مجید؟ اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے تورات۔ اسلام کی 4 مقدس کتابیں، اسلامی کتابیں جس کو ہم کہتے ہیں، الہامی کتابیں کہتے ہیں۔ توریت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ موسٹ امپورٹنٹ میریکل آف ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم؟ بیٹل آف بدر، ریولیوشن آف قرآن، بیٹل آف احد، نن آف دیس۔ اس میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ جو معجزہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا قرآن مجید۔ قرآن مجید تقریباً 23 برس کے عرصے میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن کی ترتیب نزولی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسے یکجا کیا گیا۔ اس کام کی قیادت جو ہے وہ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ حضرت سلمان فارسی نے کیا۔ یہ سورہ فاتحہ کا عربی سے فارسی میں ترجمہ تھا۔ اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ کس نے کیا تو وہ تھا حضرت سلمان فارسی نے۔ Which is the مدنی سورہ from the given؟ ان میں سے مدنی سورہ کون سی ہے؟ سورہ العلق، سورہ الکوثر، سورہ انفال،
سورہ الکہف۔ سی آپشن اس میں سے درست ہے، سورہ انفال۔ قرآن مجید کی یہ 8ویں سورہ ہے جس میں 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ یہ قرآن مجید کے پارہ 9 اور 10 میں موجود ہے، اور اس سے جو اگلی سورت آتی ہے وہ سورہ توبہ ہے۔ یہ سورہ 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں اسلام و کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جو بھی صورتیں نازل ہوئیں ان کو ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ کوشچن آ جاتا ہے اکثر، ہاؤ مینی مکی اینڈ مدنی سورہ آر دیئر ان دی قرآن؟ مکی صورتیں کتنی ہیں اور مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ تو 86 جو ہیں، 86 جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور 28 جو ہے نا وہ مدنی صورتیں ہیں۔ سورہ مومن ان وچ پارہ؟ جو سورہ مومن ہیں وہ کون سے پارے میں ہیں؟ 20ویں، 24ویں، 27ویں یا 28ویں؟ تو 24ویں پارے میں ہے سورہ مومن۔ قرآن مجید کی یہ 40ویں صورت ہے جسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ مومن کا دوسرا نام ہے وہ سورہ غافر ہے۔ اس میں 85 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ مکی صورت ہے یہ۔ وچ از تھرڈ سورس آف اسلامک جورسپروڈنس؟ یہ اجماع، قیاس، اجتہاد یا لا؟ اجماع۔ تو جورسپروڈنس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے تھیوری اور فلسفی آف لا، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں فقہ، اور فقہ کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ فقہ کیا ہوتا ہے؟ فقہ شرعی اسلام کی ایک اہم اصطلاح ہے۔ فقہ سے مراد ایسا علم جس میں ان شرعی احکام سے بحث ہوتی ہے جن کا تعلق عمل سے ہے اور جن کو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ مطلب کسی شے کا جاننا اور اس کی معرفت اور فہم حاصل کرنا کہلاتا ہے فقہ۔ اب اجماع جو ہے نا یہ فقہ ہی کی ایک قسم ہے۔ فقہ اسلام کی ایک اصطلاح ہے اجماع، اور اسلامی شریعت کا تیسرا اہم ماخذ ہے یہ اجماع، جس سے مراد علماء امت کا یا ان کی بڑی اکثریت کا ہر زمانے میں کسی مسئلہ پر متفق ہو جانا جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح حکم موجود ہو، اس کو کہتے ہیں اجماع۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قیاس اور اجتہاد کیا ہوتا ہے۔ واٹ از دی لٹرل میننگ آف اجتہاد؟ اجتہاد کا جو ہے نا وہ لٹرل میننگ کیا ہے؟ سجیشن، پریچنگ، انڈیپینڈنٹ ریزننگ یا کنونسنگ۔ اس کا جو مطلب بنتا ہے وہ ہے انڈیپینڈنٹ ریزننگ، اس کا جو لفظی مطلب ہے۔ اجتہاد کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے کسی کام کی انجام دہی میں تکلیف اور مشقت اٹھاتے ہوئے اپنی پوری کوشش صرف کرنا، یہ اجتہاد کے لغوی معنی ہے۔ اجتہاد اصل میں تب کیا جائے گا جب کسی نئے مسئلے یا واقعہ کا واضح جواب قرآن و سنت اور اجماع میں موجود نہ ہو، کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اجماع کیا جاتا ہے۔ اجماع جو کرنے والا اس کو مجتہد عالم کہتے ہیں۔ مجتہد عالم کا اپنی رائے سے کسی نئے غیر واضح اختلافی مسئلے کا قرآن و سنت کی طرف لٹانا، قرآن و سنت کی طرف موڑنا اجتہاد جو ہے نا کہلاتا ہے۔ اسی کو قیاس مجتہد بھی کہتے ہیں۔ مطلب کسی علماء کا جو ہے نا وہ اپنی رائے دینا تاکہ وہ اگر ایسا کوئی ایشو آ گیا ہے تو اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں کس طرح سے اس کو حل کیا جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ خلافت آف حضرت ابو بکر کنسسٹنگ آف ہاؤ مینی ایئرز؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کتنا عرصہ تک رہی؟ 3 ایئرز، 1 ایئر 2 منتھ، 4 ایئرز یا 2 ایئرز 3 منتھ؟ تو ڈی آپشن جو ہے نا اس میں درست آپشن ہے، 2 سال 3 مہینے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضوان اللہ علیہ اجمعین کا عہدہ خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ اس عہدہ کی مجموعی مدت 30 سال ہے۔ ربیع الاول 11 ہجری تا ربیع الاول 41 ہجری، مطلب جون 632 عیسوی تا جولائی 661 عیسوی۔ اب اس میں سے جو پیریڈ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا رہا ہے 8 جون 632 تا 22 اگست 634، جو 2 سال 3 مہینے جو 2 سال 3 مہینے 10 دن بنتا ہے، اور 13 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ حضرت عمر فاروق کا جو پیریڈ بنتا ہے وہ بنتا ہے 10 سال 6 مہینے 4 دن، اور 23 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ حضرت عثمان غنی کی جو وفات ہوئی وہ 35 ہجری کو ہوئی، اور ان کا جو پیریڈ ہے
وہ سب سے زیادہ ہے 11 سال 11 مہینے 18 دن۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی جو خلافت تھی وہ 4 سال 9 مہینے 3 دن رہی، اور 40 ہجری میں حضرت علی نے وفات پائی۔ واز دی ٹائٹل آف حضرت ابراہیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا ٹائٹل تھا؟ روح اللہ، خلیل اللہ، رسول اللہ، یا نن آف دیس؟ تو اس میں سے جو درست آپشن ہے وہ ہے خلیل اللہ۔ روح اللہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر، ابو الانبیاء، خلیل اللہ اور حنیف کہہ کر پکارا۔ ایج آف حضرت علی ایٹ ٹائم آف ڈیتھ؟ حضرت علی کی عمر کتنی تھی وفات کے وقت؟ 63 سال، 65 سال، 70 سال یا 71 سال؟ تو دوسرا آپشن ہے 63 سال۔ یہ ان کا جو واقعہ ہوا تھا ان کی وفات کا، وہ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو ایک جو خارجی ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے بوقت فجر مسجد کوفہ میں آپ پر خنجر کے وار کیے، جس سے آپ شدید زخمی ہوئے اور محراب مسجد خون سے تر ہو گئی۔ 3 روز زخمی رہتے ہوئے آپ نے 21 رمضان المبارک 40 ہجری مطابق 29 جنوری 661 کی صبح بوقت فجر کوفہ میں انتقال فرمایا۔ نیکسٹ کوشچن ہے کربلا ایونٹ ان وچ ہجرا؟ کیا کربلا ہوا تھا وہ کس ہجری میں ہوا تھا؟ 61 میں، 58 میں، 57 میں اور 64 میں؟ دوستو یہ جتنے بھی کوشچن ہیں یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں ایگزام میں، آپ نے ان کو ذرا دھیان سے دیکھنا ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کا جو درست آپشن ہے کربلا، واقعہ کربلا کب رونما ہوا؟ وہ ہے 61 ہجری کو۔ ثانیہ جو کربلا ہے وہ 10 محرم 61 ہجری بامطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یہ کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کس عیسوی میں واقعہ کربلا ہوا؟ تو 680 عیسوی میں واقعہ کربلا رونما ہوا، جہاں اموی خلیفہ یزید اول کی بھیجی گئی فوج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین ابن علی ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ نیم آف حضرت عمر قبیلہ؟ نیم آف حضرت عمر's قبیلہ، عمر کے فاروق کے قبیلے کا کیا نام ہے؟ بنو تمیم، بنو عادی، بنو خازیمہ، نن آف دیس؟ تو اس میں سے جو درست آپشن ہے وہ ہے بنو عادی۔ قبیلہ بنو عادی کلاں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد کا نام خطاب ابن نفیل اور والدہ کا نام حنتمہ بن ہاشم تھا، جن کا تعلق بنو مخزوم قبیلے سے تھا۔ ایج آف حضرت عثمان ایٹ ٹائم آف ڈیتھ؟ حضرت عثمان کی عمر کتنی تھی وفات کے وقت؟ 60 سال، 79 سال، 65 سال یا 87 سال؟ درست آپشن میں 79 ایئرس۔ حضرت عثمان علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت تھی وہ 576 عیسوی کو ہوئی تقریباً، اور وفات جو ہے وہ 18 ذوالحج 35 ہجری بامطابق 17 جون 656 میں ہوئی۔ اس کے مطابق آپ کی ایج جو ہے وہ تقریباً 80 اور 79، یہ دو آپشن ہیں۔ اکثر پیپروں میں 80 بھی آتا ہے اور اکثر 79 بھی آ جاتا ہے، تو یہ دونوں آپشن ہی درست ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان نے 40 سال کی عمر میں ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آپ پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ آپ ایک خدا ترس اور غنی انسان تھے۔ نیم آف مدر آف حضرت عثمان؟ حضرت عثمان کی والدہ کا کیا نام تھا؟ مریم، کلثوم، فاطمہ یا عروہ بنت کاریس؟ درست آپشن ہے عروہ بنت کاریس۔ پیچھے ذکر آلریڈی ہو چکا ہے آپ کی ولادت کا اور وفات کا۔ آپ کا جو مزار ہے وہ جنت البقیع میں ہے، اور آپ کے جو والد ہے وہ بھی ذکر ہو چکا ہے، عفان بن ابی العاص۔ یہ جتنے بھی کویشچن ہیں سب پیپروں میں آئے ہوئے ہیں بار بار، اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی سے ذہن نشین ہو جائے۔ دوستو اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ انشاءاللہ اسی طرح سے ہی پاس پیپرز کی آپ کی تیاری کروائی جائے گی۔